بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ حسب وعدہ آج تیسرا کالم آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، تاریخیں لکھی نہیں تھی کب لکھا گیا تھا، لیکن آج سے کے ساتھ یہ بہت ریلیونٹ ہے۔ یہ اس چیز سے بحث کرتا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے اور ناکامی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے یعنی ماہر نفسیات برطانیہ کے ان کا ذکر ہے، مگر ذرا وسیع تر تناظر میں۔ معاشرے کے سب سے بڑے دشمن شاید وہ دانشور ہیں جو سحر و شام موت کا گیت گاتے ہیں۔ اسلام کی علمی روایت سے تو وہ کچھ نہ سیکھ سکے، ڈاکٹر شان اینکر ہی سے سیکھ لیں۔ شان اینکر آکسفورڈ یونیورسٹی میں نفسیات پڑھاتے ہیں۔ اپنی تعلیم مکمل کر چکے تو جامعہ نے انہیں مادر علمی سے وابستہ رہنے کی پیشکش کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی اس وقت قائم ہوئی جب شاہ جہاں اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تاج محل تعمیر کرا رہا تھا۔ سرکاری خزانہ اس نے جھونک دیا، اس ملک کا خزانہ جس کی معیشت دنیا کی کل معیشت کا 1/4 وسائل رکھتی تھی۔ بوجھ اس قدر پڑا کہ قحط کے مارے ہندوستان میں بھوک سے مرنے والوں کی داد رسی نہ ہو سکی۔ تاج محل پہ فخر کیا جا سکتا ہے کہ ذوق انسانی، ذوق ادراک اور ذوق جمال کی انتہا۔ انسانی ادراک اور ذوق جمال کا شاہکار ہے، مگر موت کا شکار ہونے والے لاکھوں بے گناہوں کا خون کس کے سر ہے؟ پھر یہ کہ تاج محل پہ سرمایہ نہ لٹتا تو سینکڑوں یونیورسٹیاں تعمیر کی جا سکتی تھی۔ دنیا بھر میں جو ایجادات ہو رہی تھی اور جو ابتدا ہو رہی تھی صنعت انقلاب کی، اس سے فیض پایا جا سکتا تھا۔ اقبال نے کہا تھا، جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ وہی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے جس میں کبھی غزالی پڑھایا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غزالی نہیں، کانٹ، فلسفی کانٹ کے نام سے، جس نے ان کی تحریروں کا ترجمہ کیا اور حوالہ ہی نہ دیا۔ آج تو مشرق میں بھی غزالی کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مشہد جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان کا مزار تلاش کرنے کی کوشش کی، کوئی ایرانی ان کے نام سے آشنا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کی تو داد دینی چاہیے کہ جب اس پہ 2-3 کالم میں نے لکھے تو غزالی کا مزار تو خیر موجود ہی تھا، اس پہ انہوں نے مقبرہ تعمیر کرایا۔ غالباً اور لوگوں نے بھی توجہ دلائی ہوگی۔ 1 صدی تک عالم اسلام میں غزالی کا پرچم لہراتا رہا۔ عالم اسلام ہی نہیں، غزالی سے اور مغربی اپنے عصر کے عالم اسلام ہی نہیں اور مغربی نہیں، دوسرے بہت سے، یعنی امام کا اپنا علاقہ ہی نہیں، دوسرے بہت سے علاقوں میں بھی ان صدیوں بعد ان سے فیض پایا گیا۔ مثلا یوسف بن تاشفین معاہد کی اس تحریک سے متاثر تھے جو غزالی کے سے فیضیاب ہوئی، اور اسپین میں مسلمانوں کے زوال کا عمل شروع ہوا تو اسی تحریک کے لوگ یوسف بن تاشفین کی قیادت میں مراکش سے داخل ہوئے اور 2 صدیوں کے لیے مسلم اقتدار دراز ہو گیا۔ مغرب نے عالم اسلام سے جو فیض پایا اس کا تازہ ترین مظہر ڈاکٹر شان اینکر ہیں۔ یہی ایگزیکٹ نام ہے ان کا، ڈاکٹر شان اینکر۔ اس لیے انہیں جامعہ میں نوجوان آدمی کو یونیورسٹی میں تدریس کی پیشکش کی گئی، اس لیے کہ ان کا ادراک غیر معمولی ہے۔ ایک ایسا نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ دنیا بھر کو چونکا دیا۔
غزالی اور ابن جوزی کی تعلیمات میں ہم اس کا اولین سراغ پاتے ہیں، اور ان میں کیا قرآن کریم میں پاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک میں پاتے ہیں۔ دوسری بار جب اقبال کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ٹائم اینڈ سپیس پہ لیکچر کی دعوت دی گئی تو ایک خط انہوں نے خواجہ مہر علی شاہ کو لکھا۔ خلاصہ یہ تھا، پچھلی بار آپ کے ساتھ مشورہ کر کے میں گیا تو اہل علم نے میرے خیالات کو سراہا۔ ہندوستان میں آپ کے سوا مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا اس باب میں جو میری رہنمائی کر سکے۔ زیر بحث سوال یہ تھا کہ کیا وقت دائمی اور ابدی ہے یا پروردگار کی دوسری تخلیقات کی طرح ایک تخلیق، آدمی جس کا نخچیر اور قیدی نہیں۔ کبھی شاعر نے کہا تھا، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ طالب علمانہ ذہن کبھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ نئے آفاق اور نئی جہات کا متلاشی رہتا ہے۔ غور و فکر اور کھوج کا نام ہی علم ہے، رٹا ہوا سبق اور آموختہ نہیں، صدیوں سے ہم جس کے عادی ہو چکے۔ علم تقلید ہی نہیں، تخلیق بھی ہے، بلکہ تخلیق ہی، کھلے ذہن کے ساتھ نئے افکار اور نظریات کا مطالعہ۔ خواجہ مہر علی شاہ نادر روزگار ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درویش تو بلند پایا تھے ہی مگر عالم و عارف بھی بہت بڑے۔ اقبال کو انہوں نے سورہ کہف کے مطالعے کا مشورہ دیا۔ اسلام کی علمی روایت سے خوب آشنا اور مغرب کی تحقیقات کا شناور، اسی پر غور و فکر کرتے ہوئے لندن پہنچا اور آکسفورڈ میں دوسرا لیکچر دیا۔ کل شام یہ طالب علم درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، علم حاصل کرو خاتمِ چین ہی جانا پڑے۔ عرض کیا علماء کی اکثریت اس حدیث کو مستند نہیں مانتی۔ فرمایا پیغمبر کے لہجہ نہیں بتاتا کہ پیغمبر کے یہ جناب والا کا قول مبارک ہے۔ علم کے باب میں دوسری احادیث کا لہجہ بھی یہی ہے۔ مان لیجئے نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حد سے زیادہ محتاط محدثین نے اس قول کو اس حدیث کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ ایک آدھ راوی قابل اعتبار نہیں تھا۔ بہرحال اس کے قول رسول ہونے کا امکان تو موجود ہے۔ پھر کہا اچھا، کسی عرب تاجر نے کہا ہوگا جو اس دیار سے آشنا تھا، جس نے دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، حاصل یہی کہ حیات کا علم فروغ سے وابستہ ہے۔ مغرب نے اس راز کو پا لیا اور نشو و نما پاتا ہے۔ مشرق نے بھلا دیا، مشرق کیا ہم نے بھلا دیا، چین اور جاپان نے تو نہیں بھلایا، ہم نے بھلا دیا اور خار و زبوں ہیں۔ ڈاکٹر شان اینکر انسانی ذہن پہ ایک سائنسدان کی سی نظر رکھتے ہیں۔ انسانی ذہن میں انہوں نے ایک لینس کا سراغ لگایا ہے، اسی طرح کا لینس جیسا کہ کیمرے میں ہوتا ہے اور جس کی مدد سے ہم تصویر بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لینس کی کارکردگی کا انحصار آدمی کے انداز فکر پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شکر گزار ہے، قدرت کی بخشی ہوئی نعمتوں کا احساس و ادراک رکھتا ہے تو انسانی ذہن کمال قوت کے ساتھ بروکار آئے گا۔ اس کے تمام خلیے سیلز کام کرنے لگیں گے جو سیکھنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کتنی ہی آیات اور سرکار کے کتنی ہی دعائیں ذہن میں جگمگا اٹھی ہیں۔ ایک آیت کا مفہوم یہ ہے، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ 20ویں صدی کے مقبول فلسفی برٹرنڈ رسل نے کہا تھا، ہم چیزوں کے باہمی تعلق سے آشنا ہے مگر ان کی حقیقت سے نہیں۔ جب عالی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم نبئنی بحقیقت الاشیاء، یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت سے آشنا کر۔ دعا کی تلقین کیا کرتے، اس دعا کی تلقین بھی کیا کرتے، اللہم انا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی، شکر کی اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ڈاکٹر شان اینکر کا کہنا یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامیوں کا انحصار خارج پر نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 10%، 90% آدمی کے اپنے انداز فکر پہ ہوتا ہے۔ اگر مثبت اور صحت مندانہ ہے، اگر تعمیری ہے
तो सीखने और बुरे कार आने का बलबला कार फरमा होगा। साइंसी और इल्मी अंदाज बख्शेगा। एक के बाद दूसरी मंजिल को सर करता हुआ आदमी आगे बढ़ता चला जाएगा। उस आदमी की ज़िंदगी ज़फ़रमंदी का नमूना हो जाएगी। हमारे आबा भी ऐसे क्या ऐसे ही नहीं थे? इकबाल ने क्या ये न कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। डॉक्टर शान कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अक्सर तालिब इल्म आसूदा घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उनकी ज़िंदगियों में मसरत नाम की कोई चीज़ नहीं। उम्मीद और उमंग से महरूम वो खाली से होते हैं। परसों रोज़ 10 रोज़ आयरलैंड में 10 रोज़ा क़याम के बाद हमारे असर का दरवेश वापस आया तो ये कहा, दर्जनों डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हुई। लर्जा देने वाला इंकशाफ ये है कि हर तीसरा मरीज़ खुदकुशी के बारे में सोच रहा होता। हर तीसरा मरीज़ खुदकुशी के बारे में सोच रहा होता है। मगरब की योलिदा फिक्री का सबब तो समझ में आता है, तरक्की का भी समझ में आता है। रूहानी अफलास का हमें क्या हुआ? हमारे पास तो वो चिराग है जो कभी नहीं बुझता। इकबाल समेत हमारी तारीख़ तो नमूना है अमल से भरी पड़ी है कि किसी एक से भी इक्तसाब करें तो हर सू चिरागा हो जाए। एक चिराग और चिराग और चिराग और चिराग। मायूसी कातिल है। लीडरों को छोड़िए, अक्सर उनमें से दरियूज़ा गर होते हैं, बेकारी। माशरे के सबसे बड़े दुश्मन शायद वो दानिश्वर हैं, सुबह शाम जब मौत का गीत गाते हैं।